کرسی لاؤ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عزیز طلبہ، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر کا کی آیتوں کا آخری حصہ پڑھا، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین نام ہے لہ الاسماء الحسنی. اچھے نہیں، سب سے اچھے، سب سے اچھے نام، سب سے اچھا نام اچھوں کے مقابلے میں زیادہ ڈگری والا، مفہوم والا اسی وقت ہوگا جب ان ناموں کے معنی اور مفہوم ہو. اگر ناموں کے معنی اور مفہوم نہ ہو تو اچھا ہونا برا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا. لفظ کی خوبی سے صرف اچھا نہیں کہا جائے. تو اللہ رب العالمین کے بامانہ بہترین نام ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اس کی خوبیاں اور کمالات پورے کے پورے بھرپور ہیں. اسی لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، نباتات، جمادات اور دوسری ساری مخلوقات، سب کے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کو عیوب اور نقائص سے پاک مانتے ہیں. اس کی تسبیحات اور پاکیاں بیان کرتے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اور اللہ کی ذات العزیز الحکیم. آخر میں اللہ کے یہ دو نام ہیں. آج کے درس میں بہت مختصر وقت میں اللہ کے ایک نام الحکیم کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. الحکیم ہے کاف میم سے بنا ہے. اس کے مادے کے معنی المنع، منع کرنا، روکنا. یہ حکمت، حکم اور حکم، ظلم سے، غلط کاموں سے، ایسی چیزوں سے انسان کو روکتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. حکیم وہ ذات جو کوئی کام مضبوطی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ انجام دے. اللہ رب العالمین کا نام جب حکیم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ذات جس نے تمام اشیاء اور کائنات کو انتہائی مضبوطی سے، استحکام اور احکام کے ساتھ، مہارت کے ساتھ بنایا ہے. ان کا نظام چلا رہا ہے انتہائی باریکی اور مضبوطی کے ساتھ. یعنی اس کی تدبیر بھی اپنے اندر مہارت اور حکمت کو لیے ہوئے ہے. حکمت کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکمت کا مطلب وہ صلاحیت جو انسان کو نقصان والی چیزوں سے بچاتی ہے. اسی کو ہم عقل مندی اور حکمت کے لفظ سے، دانائی سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفت سے متصف ہے، حکمت سے. اور اللہ کی ذات الحکیم. قرآن مجید میں تقریباً 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ تقریباً 100 مرتبہ الحکیم کا لفظ یا اللہ کا نام آیا ہے. لہذا اس کے اللہ کے نام ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، شک نہیں رہ جاتا. اور پھر حدیث میں بھی کثرت اس کے نام وارد ہے. سلف اور اہل سنت والجماعت عمومی طور سے سبھی لوگ اس کو اللہ کا نام مانتے ہیں. اور پھر عقلی اعتبار سے بھی کہ کائنات کو جو بنانے والی ذات ہے، چلانے والی ذات ہے، اگر آدمی عقل اور فطرت سے غور کرے تو اس کی عقل و شعور بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ یہاں ایک ایک چیز میں، کائنات کے ایک ایک وجود میں، ہر موجود میں حکمت ہے، مضبوطی ہے، انتہائی گہری دانائی اس میں پوشیدہ اور واضح نظر آتی ہے. پوشیدہ بھی ہے، واضح بھی ہے. جیسے جیسے انسان کا شعور، عقل، تحقیقات بڑھتی جاتی ہے، کائنات کی موجودات کی جس چیز کے سلسلے میں وہ تحقیق کرتا ہے، حیرت زدہ رہتا ہے کہ بنانے والے نے
کتنی مہارت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا. ایک چیز پر ایک انسان پوری زندگی ریسرچ کرتا ہے اور جب ریسرچ کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے تو اس کی جو ہے عقل حیران رہ جاتی ہے. مثال کے طور پہ جرمنی کے ڈاکٹر کی تشریح پڑھی میں نے ٹی وی چینل پہ سنی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ 20 سال سے میں شہد کی مکھیوں پر تحقیق کر رہا ہوں اور 20 سال تحقیقات کرنے کے بعد اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے لوگ سمجھتے ہیں بہت معلومات حاصل ہو گئی لیکن ابھی بہت کم معلومات حاصل. اور پھر انہوں نے اپنی معلومات کے کچھ باتیں جو بیان کی وہ حیرت میں ڈال دینے والی تھی. علاقے کی مکھیوں کی خصوصیات، عادات، چھوٹی بڑی، ان کے شہد اور ان کے شہد بنانے کے طریقے، چھتے بنانے کے لیے جگہوں کا انتخاب اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی. اب صرف ایک شہد کی مکھی، کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں آپ غور کرتے رہیں. تو عقل اور فطرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے. عقل اس طرح سے بھی گواہی دیتی ہے کہ انسانوں میں، مخلوقات میں بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو حکمت کی صفت سے متصف کہلاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی تو اسے بہت ساری بھلائیاں دی گئی، بہت بڑا خیر دیا گیا، کافی کچھ بھلائیاں عطا کی گئی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو جس نے الکتاب اور الحکمہ کو نازل کیا، نازل کر رہا ہے. تو حکمت کو نازل کر رہا ہے. وہاں حدیث بھی ہے، قرآن اور دانائی کی باتیں بھی ہیں. حدیث اور قرآن سب سے بڑھ کر دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے حکمت بہت سارے لوگوں کو دی. تو عقل کہتی ہے نا کہ ایک انسان دوسروں کو ایک چیز عطا کر رہا ہے، صفت دے رہا ہے، خوبی عطا کر رہا ہے، تو کیا جو چیز خود اللہ رب العالمین مخلوق کو دے رہا ہے وہ اس صفت سے محروم ہو سکتا ہے؟ فاقد الشیء لا یعطیہ. کسی چیز کوئی چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو حکمت عطا کی، اس کا مطلب اللہ رب العالمین خود حکمت کی صفت سے متصف ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ متکلمین کی اکثر جماعتیں، وہ جہمیہ، اشاعرہ، معتزلہ، الگ الگ اقوال اور فلسفیانہ قولوں اقوال کی بنیاد پر اللہ کی صفت حکمت کا انکار اور تعبیر کرتے ہیں. چنانچہ یہ ان کی گمراہی ہے. قرآن، حدیث، فطرت اور سلف کے تمام علماء کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی صفت حکمت ثابت ہے اور اللہ کی ذات حکیم ہے. اللہ رب العالمین کا حکیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کمال حکمت سے متصف ہے اور کمال حکم سے. اللہ کا نام جس طرح حکیم ہے، حکم بھی ہے، فیصلہ کرنے والا. حکیم اور حکم دونوں اللہ کے نام ہیں. حکم کے تعلق سے حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گئے. کچھ لوگ آئے کہ آنی نام تھا، صحیح حدیث ہے، کتاب التوحید میں شیخ محمد بن الوہاب نے نقل کیا. تو ان کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ حکم تو اللہ ہے، بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ. حکم اللہ ہے، تم نے ابو الحکم کیسے کنیت رکھی؟ کہا میرے قبیلے کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا یا اختلاف ہوتا ہے مجھے بلاتے ہیں، میں ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بات عام طور سے حل نکال آتا ہے، لوگ صلح کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کون ہیں، کتنے ہیں؟ تمہارے 3 بیٹے ہیں، شرح، مسلم اور ابن. اور بتایا تو کہا سب سے بڑا کون ہے؟ کہا شرح. کہا تم ابو شرح. کنیت تبدیل کروا دی اس لیے کہ حکم اللہ کا نام ہے. ابو الحکم میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو کر رہا ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں حکم بھی ہے. حکم فیصلہ کرنے والا، اور جو صحیح فیصلہ کرنے والا قاضی یا حاکم دنیا میں ہوتا ہے وہ انصاف کو قائم کرتا ہے اور ظلم سے لوگوں کو، اپنی رعیت کو، اپنے ماتحتوں کو بچاتا ہے. یہ اس کا لوگوں معنی کی باریکی لوگوں نے بیان کی. تو خیر، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو کمال حکمت سے متصف ہے. یہاں یہ بھی یاد ہے کہ اللہ حکمت مخلوق کو دیتا ہے، اللہ خود حکمت سے متصف ہے. ہم درس میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں جہاں لفظی اشتراک ہے، معنی ایک جیسا نہیں ہے. لفظ ایک جیسا ہے، معنی بالکل الگ ہے. اللہ کے کسی کے مشابہ نہیں اور کوئی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں. لیسا کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. یہ قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العالمین حکمت، کمال حکمت سے متصف ہے اور بندوں کے درمیان کمال حکم رکھتا ہے.
اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے. جو چیز اس لائق ہے اللہ رب العالمین نے اسی لائق مقام کے لیے اسے متعین فرمایا. اور اس طرح سے آپ جب اللہ کی حکمت کہ کس کو کس مقام پر رکھا, کس کو کیا درجہ دیا, کس چیز کو کہاں رکھا, ہماری اپنی تخلیق میں ابھی میں آگے بیان کر رہا ہوں. جیسے ہمارا اپنا وجود دیکھیں کہ ناک کہاں ہے, کان کہاں ہے, آنکھ کہاں ہے, دل و دماغ کہاں ہے, اور دوسری ساری چیزیں آپ جس پہلو سے غور کریں آپ کو اللہ رب العالمین کی حکمت اور مہارت نظر آئے گی. اس کی حکمت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے دانشور سارے عقل والے اور حکمت والے جگہ اکٹھا ہو جائیں, ساری عقول مل کر اگر اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں کوئی اختراع پیش کرنا چاہیں تو کوئی اللہ رب العالمین کی مخلوق کے مثل یا اس سے بہتر کوئی چیز بتا سکے ایسا ناممکن ہے. انسان جو بھی بناتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اس میں اچھے سے اچھا پھر اس سے بہتر کی گنجائش ہوتی ہے. ہر ماڈل چینج ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیے کہ کاریں اور انسان بہت سی چیزیں جو بناتا ہے تھوڑے دنوں پر موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور ایسی بہت ساری چیزیں, ٹیلی فون, یہ ہر تھوڑے دن پر اس میں ماڈل چینج ہوتا ہے, پہلے سے بہتر ایک نئی شکل میں وجود میں آ جاتا ہے. انسان جو بھی بناتا ہے اس میں ترمیم کی گنجائش ہوتی ہے, اس میں بہتری اور ترقی کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن رب العالمین چونکہ حکیم ہے اس لیے اس کی ہر چیز حرف آخر ہے, آخری قدم جو اس نے بنایا آپ اس میں کوئی نقص, کوئی خامی, کوئی تفاوت نہیں پا سکتے. سورہ ملک کی جو آیت ہے وہ کیا ہے, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ہر طرح کیا تم اللہ کی تخلیق میں تم کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے. تفاوت یعنی تعارض, بے ضابطگی, ترجمہ کے محمد نگر میں بے ضابطگی, تعارض, کوئی ایسی چیز جو خلل یا خامی کا معنی لیے ہو, کوئی نہیں. تم اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ, غور کرو, ڈھونڈو, کوئی شگاف, کوئی خامی نظر آتی ہے کیا؟ تم نگاہیں تمہاری تھک ہار کر ذلیل ہو کر واپس پلٹ آئے گی, لیکن تم کو کوئی خامی, کوئی نقص, کوئی شگاف اس میں نظر نہیں ہے. رب العالمین کی طرف ظاہر سی بات ہے نا, اس پر غور کیجیے کہ یہ ایک صفت جب ہم نے اس کا معنی مفہوم پر غور کیا کہ اللہ کمال حکمت اور کمال حکم رکھتا ہے, تو کمال حکمت کے لیے اور کمال حکم کے لیے ساری چیزوں کو بہترین آخری درجے میں بنانے کے لیے کیا کیا ضروری ہے. شیخ عبدالرزاق نے, عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس اعتبار سے اگر آپ اس ایک نام اور اس کی صفت پر, اس کے معنی پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک نام اپنے اندر اللہ کی بہت ساری اور صفات کا تقاضا کرتا ہے. ایک آدمی, اگر ہم کوئی کہیں کہ بھائی چالاکی سے ایک آدمی کام کر رہا ہے, تو چالاکی سے, حکمت سے کون کام کرے گا؟ جس کے اندر علم ہوگا. علم ہوگا تبھی نا وہ ان چیزوں سے کو جانے گا جو نقصان پہنچانے والی ہے, ضرر پہنچانے والی ہے, تو اپنے پلان میں, اپنے کام میں ایسی چیزوں سے بچے گا جو نقصان دہ ہے. تو اس کا علم ہوگا تب وہ بچے گا. اس کے اندر قدرت ہوگی, اس کے اندر بصیرت ہوگی, اس کے اندر ہر کام کو چلانے اور تدبیر کرنے کی حکمت اور کنٹرول کی قدرت ہوگی. اس اعتبار سے غور کریں تو اللہ, شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ الحکیم اپنے اندر اللہ کا سمیع ہونا, بصیر ہونا, قادر اور قدیر ہونا, اور ہر چیز پر ہر چیز کا مدبر ہونا, یہ ساری صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. یعنی اس کے اللہ کے حکمت کاملہ, حکمت بالغہ سے متصف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے اندر علم بھی کامل درجے کا ہے, قدرت بھی کامل درجے کی ہے, سمع و بصر بھی کامل درجے کی ہے, تدبیر کی ساری صفات کامل درجے کی ہے, تبھی تو وہ سارے کام پوری حکمت سے کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحکیم اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام, اور یہ اللہ کی معرفت کا, اللہ نے بار بار قرآن و حدیث میں جو اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, تو یہ بہت ہی شریف, بڑا ہی اعلیٰ اور اونچا علم ہے. اس سے آپ توحید بھی ثابت کر سکتے ہیں, اس سے اللہ کی عظمت اور مقام کو اپنے اندر مضبوط سے مضبوط کر سکتے ہیں, توحید کو مضبوطی ملتی ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی اور توحید کا عقیدہ اونچے سے اونچے درجے کا ہوتا ہے. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اللہ کے مقابل مخلوقات کو وہ درجہ دیتے ہیں, وہ خوبیاں مانتے ہیں جو اللہ کی خصوصیات ہیں, وہ حقیقت میں ما قدر اللہ حق قدر, اللہ کی قدر انہوں نے جانی ہی نہیں جیسے اس کا حق ہے, اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم حاصل نہیں کیا. علامہ
وہ کہتے ہیں کہ مساکین دنیا کے مسکین لوگ ہیں وہ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکے بغیر اس دنیا سے گزر گئے. لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذت والی نعمت کون سی ہے؟ تو کہا معرفت اللہ والانس بہ، معرفت اللہ باسمائہ وصفاتہ والانس بہ والقرب منہ، کما قالوا، کہ اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ذریعے سے اللہ کو پہچاننا، اس سے انسیت حاصل کرنا اور اس کا قرب حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی لذت ہے. اور اللہ رب العالمین کی اس میں میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اہل علم کے اقوال ہیں کہ اللہ کا ہر کام حکیمانہ ہے، اور یہ بھی اس کی حکمت کا حصہ ہے کہ اس نے اب کتابیں نازل کی، رسولوں کو بھیجا، مومنوں کے لیے صراط مستقیم کی تعین کی، جو اس کو دنیا کی پیدائش کے مقصد کو تکمیل کے درجے اور کامیابی کے راستے پر چلاتا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دو قسموں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دو چیزوں پر تضمن شیء ہے. ایک مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت خلق میں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا حق کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ مشتمل الحق، سب کو حق پر مشتمل. یہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کی عبارت ہے، اس کا تھوڑا سا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. اور اس کی غایت اور مقصود بھی حق ہے. بلا وجہ حکیم ذات علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ بے مقصد اور بیکار نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کام بے مقصد کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے بے وقوف ہو گیا. دنیا میں بھی کہتے ہیں کیا آپ لایانی کام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ لایانی اور بے فائدہ کام کرنا عقل مند کا کام نہیں ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین کو حکمت بالغہ سے متصل. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مرتبہ کئی مقامات پر الگ الگ انداز میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کر دیا اور تم اللہ کی طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو مقصد کے تحت پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اس مقصد کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے. جب اللہ کے بندے کائنات اور مخلوق پر غور کرتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلتا ہے سورہ آل عمران کے آخر میں جو آیتیں ہیں نفی خلق السماوات والارض، اس میں آگے ہے وہ ان کے بندہ جب غور کرتا ہے، غور فکر کرنے والا اولو الالباب جب ذکر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کائنات میں، جو کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، پروردگار ان چیزوں کو تو نے باطل، بیکار، بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے. کوئی کام بیکار کرے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عیب کی بات ہوگی. تو تیرا درجہ جو ہے اس سے کہیں بلند اور بالا ہے، لہذا تو ما خلقت هذا باطلا، باطل پیدا نہیں کیا. آگے فوراً دعا ہے فقنا عذاب النار، جو مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، توحید پر قائم رہیں، شرک نہ کریں، اللہ کی عبادت کا امتحان پورا دیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں. اب جب اس مقصد میں کوئی شخص ناکام ہوگا، توحید کی بجائے شرک کے راستے پر چلے گا، تو جہنم کا ابدی اور انتہائی بھیانک عذاب اس کا استقبال کرے گا، یا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. لہذا فوراً اس کے بعد مقصدیت کی باطل تو نے دنیا کو پیدا نہیں کیا، مقصدیت کا اس بات کرنے کے بعد جملہ ہے فقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. اختصار کے ساتھ بہت معنی اس میں سمٹا ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کی کائنات کو پیدا کیا با مقصد، اس کے اندر حکمت ہے. اب ایک وجود میں آپ غور کیجیے. میں اکثر کلاسوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب آپ سائنس پڑھیں گے، آپ کو سائنس والے پڑھاتے ہیں کہ فلاں چیز کی سائنسی وجہ کیا ہے. جغرافیہ پڑھیں گے تو فلاں بات کی جغرافیائی وجہ کیا ہے. مگر برفیلے علاقے میں جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ اس کے بدن پہ جو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سرد علاقہ ہے، اس کو گرمی کی ضرورت ہے. جب برف جمی رہتی ہے تو اس کے بدن کا کھال چمڑا اور اس کے اوپر کا بال اس کو ٹھنڈک سے بچاتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے. تو یہ جغرافیائی وجہ بتائی. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جانور کو پتا تھا کہ میں برفیلے علاقے میں پیدا ہونے والا ہوں تو میرے بدن پر لمبے بال ہونے چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا؟ آپ نے جغرافیائی وجہ بتائی. ان جغرافیائی وجوہات کو سیکھنے سکھانے غور کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے
تو جغرافیائی اور سائنسی وجوہات کے بیچ میں یہ غور کرے گا کہ ان علاقوں میں اس جانور کو پیدا کرنے والے نے جو یہ بنایا ہے وہ حکیم ہے. یہ کس نے بنایا؟ جغرافیائی اسباب، برف اور برفیلا علاقہ بھی اسی نے بنایا، اور اس علاقے کے جانداروں کو جو کچھ صلاحیتیں تھی وہاں جینے کی، اسباب دیے، وہ بھی اسی نے جس نے بنایا. تو اس طریقے سے سائنسی وجہ اور جغرافیائی وجہ اگر آپ غور کرتے جائیں تو اللہ کی حکمتیں نظر آئیں گی. تو اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہے. خلق المخلوقات، آگے شیخ کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بہترین نظام کے ساتھ پیدا کیا اور اسے انتہائی کامل درجے کی ترتیب دی. ابھی میں نے ذکر کہا تھا کہ اپنی آنکھ دل کہاں کہاں ہے، ہمارے یہ جو اجزاء ہیں. کبھی آپ کو ایسا خیال آتا ہے کہ ہماری ناک یہاں ہے، یہاں نہیں ہونا چاہیے، سائڈ میں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہو جائے تو خاص طور سے اخبار میں فوٹو چھپے گا اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ دے کر عجیب الخلقت رشتہ بھیجیں گے تو لڑکی بولے گی ارے ایسا عجیب ہو بات میں سمجھ کیسے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم کو سیکھنے کے لیے جانوروں کی سیکھ لگا دی تو ہم ڈراؤنے دیکھنے لگتے ہیں. دو آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں ہٹا کے اگر بیچ میں لگا دو تو بولتے کہ شیطان جیسا دکھتا ہے. آنکھوں کو تھوڑا اور پھیلا دو، ایسے جسم کے اعضاء میں کچھ چینج کرو کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو ماڈل ہے اس سے بہتر انسان ماڈل اور بہتر ماڈل والا ہو جاتا. ایسا کوئی سوچتا ہے؟ شیخ کے اس جملے میں اس کلام بلاغت بڑے انداز میں کہا آپ ایک ایک چیز پر غور کیجیے. پھل پھول پیڑ پودے، آسمان پہاڑ دریا پرندے، پرندوں کے بارے میں آپ سائنسی تحقیقات دیکھیں کہ ان کے کتنے پر ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں تاکہ اڑنے میں ان کو آسانی رہے. ان کے پنکھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اونچا اڑنا ہوتا ہے، ان کے پنکھ کی خوبیاں الگ ہیں. جو نیچا اڑتے ہیں ان کے پنکھوں کی خوبیاں الگ ہیں. آدھی حیوانات کو الگ الگ صلاحیتیں تھیں، ان کو شکار کرنے کی صلاحیتیں، ان کے تیرنے کی کوشش کی صلاحیت، ان کے جسم کی ساخت، ان کے اندر ہضم کرنے کی قوت. پانی کے اندر جتنا آکسیجن ہوتا ہے اس سے آکسیجن ضرورت کے حاصل کرنے کے لیے گل پڑا ہے، خشکی والوں کے لیے پھیپڑا ہے، اور وہ اپنے اپنی ضرورت کے مطابق یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے جائیے. اس میں نظر آتا ہے نا کہ یہ چیزیں جو بنائی ہیں بنانے والے نے باریکی سے، حکمت سے، مہارت سے بنائی. جہاں جیسی ضرورت تھی ویسا اس کو عطا کیا. تو انتہائی دقیق اور بہترین نظام اور انتہائی کامل ترتیب کے ساتھ بنایا رب العالمین نے ہر چیز کو. وَأَعَادَ كُلَّ مَخْلُوقٍ خَلْقَهُ اللَّائِقَ بِهَا، اور ہر مخلوق کو اس کے لائق اور سزاوار جو تخلیق تھی، بناوٹ ہے، ہر ایک کو اس کی بہترین اور اچھی بناوٹ عطا کی. وَأَعَادَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْلُوقَاتِ، بلکہ مخلوقات کے ہر جتنے بھی اجزاء ہیں ان اجزاء میں سے ہر جز کو اور ان کے اعضاء میں سے ہر عضو کو، ہمارا ایک پورا وجود ہے، یہ ہمارا ہی نہیں، جانوروں کا، پیڑ پودوں کا، سب چیزوں کا غور کیجیے. ہر حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بناوٹ اور حیت انتہائی بہترین عطا کی ہے. آپ کسی بھی جانور، کسی بھی حیوان اور کسی بھی وجود کے بارے میں یہ نہیں کہتے جیسے کہ میں نے بھی سوال کیا کہ ناک یہاں کی بجائے یہاں ہونی تھی، اس کو ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. اور اگر کوئی چینجنگ انسان کرتا ہے تو اس میں گڑبڑ اور خرابی اور فساد پیدا ہوتا ہے. چنانچہ آپ کسی بھی مخلوق میں اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں اس میں کوئی خلل، کوئی نقص، کوئی فتور اور شگاف وغیرہ نہیں پائیں گے. یہ اللہ کی حکمت کا ایک پہلو ہے. مخلوقات کا وقت بہت محدود ہے، اس لیے میں اس پر اتفاق کر کے دوسری چیز بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے حکم میں حکمت، اللہ کی شریعت اور اس کے حکم فیصلہ. ہم کو جو شریعت دی ہے آپ تفسیر میں دیکھیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ رب العالمین کے الحکیم ہونے کی تفسیر علامہ ابن کثیر، امام طبری اور دوسرے مفسرین سلف اور معتبرین یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اس کا مطلب حکمت بالغہ سے متصف ہے. اس کے خلق میں، اس کی تدبیر میں، اس کے امر میں، اس کی شریعت میں، اس کی قضاء اور قدر میں ہر جگہ آپ انتہا کرنے کی حکمت پائیں. چنانچہ دوسری چیز بتائی کہ اس کی شریعت اور اس کا حکم، یہ جب اللہ حکیم ہے تو اس کے فیصلے حکمت والے ہی ہوں گے نا. فَإِنَّهُ تَعَالَى شَرَعَ شَرَعَ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے شریعتوں کو بنایا، کتابوں کو اتارا، رسولوں کو بھیجا تاکہ بندے اسے پہچانیں، اس کی عبادت کریں، زندگی کے مقصد کو پورا کریں. چنانچہ اس حکمت اور اس دانائی سے زیادہ بندوں کے لیے اور کیا بہتر چیز ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا فضل و کرم اللہ کا کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیدا
پیدائش کے مقصد کی تکمیل کے لیے کتابیں دی، رسول بھیجا، ہدایت کے راستوں کو آسان کیا، ہم کو عقل و شعور دی، دل و دماغ دیا تاکہ ہم حق کو اور باطل کو پہچانیں، حق کو اختیار کریں، توحید کو مانیں، اللہ رب العالمین کے حق کو پہچان کر اس کو اس کا حق ادا کریں۔ یہ اگر توفیق ملتی ہے کہ بندہ گمراہی سے، شرک سے اور اللہ تعالیٰ سے بچ کر اپنے عمل اور نیتوں کو، اعتقاد کو اللہ کے لیے خالص کر دے، تو اس سے بڑھ کر بندوں کے حق میں اللہ کی حکمت اور دانائی کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اس راستے سے ہم ہٹتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اللہ کے حکیم ذات کے تعلق سے کہی، یہاں اور بہت کچھ پہلو ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن میں صرف ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں ایک پہلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحکیم ہے، اور اس کی ساری چیزوں میں جب حکمت ہے تو سوچیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں کسی مخلوق پر اعتراض کرنے کی، اس پر سوال اٹھانے کی کوئی گنجائش ہے؟ اہل علم نے بیان کیا کہ جب وہ حکیم ہے اور وہ کمال حکمت سے متصف ہے تو اس سے کوئی کھود برید اور سوال ایسا کیوں کیا؟ اعتراض ہے کہ سوال نہیں کیا جائے گا، ہم حکمت کو جاننے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سوال کیا، دوسروں نے ایمان کو بڑھانے کے لیے جانکاری کے لیے الگ چیز، لیکن بطور اعتراض ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت کیوں دے دی؟ کیا جاتا ہے داڑھی آج کل ذرا ماڈرن ماحول میں سمجھ میں نہیں آتی، شریعت میں اس کو کیوں مشروع کیا گیا؟ طلاق کیوں مشروع ہے؟ حکمت فرض کیجیے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک بندہ مومن یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات حکیم ہے، حکمت بالغہ سے متصف ہے، اس کی خلق اور تخلیق میں جب ساری کی چیزوں میں باریک سے باریک ایک ذرے ذرے پہ بھی حکمت ہے، نہیں ہے چیز نکلتی کوئی زمانے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، جب یہ چیز واضح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، شریعت کے جو اصول، ضابطے، احکامات بیان کیے ہیں، اس میں بھی ہر ایک میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے وہ چیز مفید ہے۔ رب العالمین کی حکمت کا یہ پہلو ہے کہ اس نے ایسی شریعت عطا فرمائی کہ آپ اگر اس قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کا دل و دماغ لذت، سعادت، سکون سے بھر جائے گا، آپ کو دنیا میں ہر طرح کا فائدہ ہوگا۔ دنیا یہ سمجھتی اور مانتی نہیں ہے، آج بہت سارے مسائل دنیا میں اور انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، کیا کیا جتن اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے، وہ معاملہ حل کیا جائے، اور پھر اللہ کی شریعت سے بغاوت اور مخالفت بھی کی جاتی ہے، اس پر اللہ کی شریعت پر اعتراض کیا جاتا ہے، چنانچہ جب اعتراض کر رہے ہیں، مخالفت کی جا رہی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا عذاب علیم کا جو ہے ٹھکانہ دنیا کی بنتی جا رہی ہے۔ کون سا عذاب ہے یا کون سی تکلیف اور مصیبت پریشانی ہے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے؟ قدرت کے نظام میں مخالفت، شریعت کے احکام میں مخالفت، معاشرت، عقیدے میں، معیشت میں، مناہج میں، ساری چیزوں میں شریعت کے اصولوں کی مخالفت، اور جتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے غلط مذہب ہیں، باطل مذہب، اور مسلمانوں میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے، مختلف باطل اصولوں کو اختیار کیا، لیکن اس میں ایک چیز تقریباً سب کی مشترک ہے کہ وہ عقل اور ہوا پرستی، عقل پرستی اور ہوا پرستی کے دعوے دار ہیں، کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم نے جو سمجھا ہے قرآن کی آیت کا اور حدیث کا مفہوم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیان نہیں کیا، انہوں نے سمجھا اور اس کو بیان کر کے شریعت اور دین کا حصہ بنا دیا، یعنی وہ بدعات، خرافات اور احوا کو اختیار کرتے ہیں، اس میں عقلیت ہے، اور دوسرے معنی میں ہم یہ کہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کو حکیم سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو یہ آخری بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور میں اسی تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں عقیدے کے اور دین کے معاملات میں ایک اصول ہے، عقیدہ تقدیم النقل علی العقل، نقل کو عقل پر مقدم کرنا، نقل مقدم ہے اس پر عقل پر۔ معتزلہ تھوڑے جرأت مند تھے کہ اپنی غلطی کو انہوں نے کھل کے بیان کیا اور اصول کی شکل دی۔ معتزلہ کے یہاں ایک فرقہ جو گزرا ہے، آج اس نام سے نہیں لیکن اس عمل والے، اس فکر والے لوگ پائے جاتے ہیں، اقلیت پسند، تحریکی اور دوسرے بہت سارے اہل بدعت، وہ کہتے تھے کہ عقل کو نقل پر تقدم حاصل ہے۔ یونان کا فلسفہ اور منطق جب مسلمانوں میں آیا تو
منطق اور فلسفے کی بنیاد پر عقلی اصول بنائے گئے اور قرآن و حدیث اور غیبیات کو ان اصولوں پر پرکھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جانے لگی. جو سمجھ میں آیا مان لیا, جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کی تعویل کی, اس کو رد کر دیا, اس کے مختلف قسم کے جو ہے الٹی سیدھی باتیں اس کے بارے میں کہہ کے اس کے اندر تحریف و تبدیلی کا مثال اختیار کیا گیا اور یہ گمراہیاں ہیں. تو معتزلہ نے یہ کہا کہ عقل کو مقدم رکھا جائے گا, قرآن اور حدیث جو عقل میں آئے گی مانیں گے, جو نہیں آئے گی اس کی تعویل کریں گے یا رد کریں گے. اور جتنے بدعت اہل اہوا ہیں وہ چاہے دوسرے اصولوں کو اختیار کریں اور معتزلہ کے اس اصول کو اصول کے طور پر نہ کریں, لیکن ہر جگہ ان کے یہاں عقلیت پسندی نظر آئے گی. آج عقلیت پسندی کی بنیاد پر بہت سے لوگ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. عقلیت پسندی کی بنیاد پر جو اہل سلف قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے مسلمہ عقائد منہج کی باتیں ثابت شدہ ہیں اس کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل یہ بات نہیں. اپنی عقل سے وہ دین دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی عقل سے لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اپنی عقل سے قرآن حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیں. گویا وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عقل, ان کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم سے زیادہ سوجھ بوجھ والی ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ دماغ میں بٹھا گے؟ اور علامہ ابن قیم, علامہ ابن تیمیہ کا ایک بڑا اقتباس مجھے ہمارے مسجد محترم پرویش بھائی نے ضرور علامہ ابن تیمیہ کی شاندار کتاب ہے, اس میں سے نقل کی اپنی روایت استنباطات ابن تیمیہ ابن القرآن اس عنوان سے کہ علامہ ابن تیمیہ کا قرآن سے بڑا عمدہ اور بہترین قسم کا استنباط. تو اس پر اور دلیلیں ہیں, لیکن میں ایک ان کے استنباط پر بات کو ختم کروں گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے قرآن کی آیت نقل کی. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں جب طوفان آیا, اللہ کا عذاب آیا, زمین پھٹ پڑی, ابل پڑی, بارش ہوئی, سب طرف پانی پانی, تو آپ اور آپ کے ساتھی مسلمان جو جماعت کی شیر لوگ وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے. اب جب آگے معاملہ بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھاگ کر جا رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو جب یہ بات کہی تو اس نے کیا جواب دیا, اس کا نقل کیا علامہ ابن تیمیہ. بہت غور سے سنیے, بس 3 جملے میں یہ بہت پیاری بات کہی انہوں نے کہ قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر ٹھکانہ بنا لوں گا, پہاڑ جو ہے پناہ لے لوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. یہ طوفان جو آ رہا ہے نا, پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں, وہاں ٹھکانہ بنا لیتا ہوں, بچ جاؤں گا. علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہذا عقل. یہ جو جملہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کس بنیاد پہ کہا؟ اپنے دماغ سے کہ پانی آ رہا ہے, نیچے سے پانی اوپر سے برس رہا ہے, بھر جائے گا, تو میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑی پہ چڑھ جاؤں. یہ عقل نے کہا. اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے الا من رحم, سوائے اس پر جس پر خود اللہ رحم فرمائے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہذا وحی. یہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہاں سے یہ بات بول رہے تھے؟ کس بنیاد پر؟ وحی الہی کی بنیاد پر کہہ رہے تھے. اس نے اپنے دماغ سے کہا پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤ گا. نوح علیہ السلام نے بتایا پہاڑ والا کوئی نہیں بچا پائے گا. آج اللہ کا جو فیصلہ اور عذاب ہے اس سے خود اللہ کے علاوہ, جس پر اللہ رحم کرے, اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا, کوئی کسی کو نہیں بچا پائے. یہ اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی جو اس کے دماغ میں نہیں آ رہی تھی کفر کی وجہ سے, وحی کو نہ کرنے کی وجہ سے. چنانچہ یہ ان کی عقل تھی, نوح علیہ السلام کی وحی کی تعلیم تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا آگے, اللہ نے فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. تو ان دونوں کے درمیان ایک موج جو ہے حائل ہو گئی. ایک موج دونوں کے درمیان آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے موج اس کو بہا کے لے گئی. ابھی بات چیت چل رہی, پہاڑ پہ جانے کی نوبت بھی نہیں ہے, بات ہی ہو رہی ہے. موج آئی, ریلا آیا, دھارا آیا پانی کا, اور اسے بہا لے گئے. فکان من المغرقین, اور یہ ڈوبنے والوں میں سے, غرقاب لوگوں میں سے ہو گیا. علامہ ابن تیمیہ نے اس جملے میں نقل کہا آج یہ نتیجہ ہے. اس نے کہا پہاڑ بچائے گا عقل. نوح علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ کے سوا, یہ وحی. نتیجہ وہ ہلاک ہو گیا.
فی ظلمات بحار الاحوال والبدع، کہ ہر وہ شخص جو کتاب اور سنت صحیحہ کے مقابلے میں اپنی عقل کو مقدم کرے، عقل کا گھوڑا دوڑائے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ خواہش پرستی، احوا اور بدعتوں کے سمندروں میں ڈوب مرے گا۔ خواہشات، احوا، خواہشات اور بدعات کے سمندروں میں وہ غرقاب ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ اور جو شخص شریعت کو عقل کے ذریعے سے شریعت کا معاہدہ کرنے کا عادی ہو جائے، یعنی ارے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ میری عقل میں نہیں آتی، جبکہ ثابت شدہ حدیث ہے قرآن، تو جس کو عادت پڑ جائے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے شریعت کا معاہدہ پر عمل کرے، تو لا یستقیم فی قلبہ ایمان اس کے دل میں ٹکتا نہیں، استقرار نہیں پاتا۔ یہ ضرب و تعارض العقل والنقل ہے، اس کی اور بھی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ وہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں سے کہا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، ابلیس نے عقل لگائی، اللہ کا حکم وحی تھا، حکم الہی تھا، اور یہ اپنی عقل لگایا، کیا نتیجہ ہوا آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے اللہ کے ایک نام کا کچھ ہی حصہ پڑھا ہے، آپ اس پر جتنا مزید غور کریں، اور علماء نے مزید تفصیل سے اور لکھا ہے اور پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، تو اس پر اور دوسرے اسماء و صفات پر غور کریں گے تو اس کے نتائج اور ثمرات یہ نکلتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی کا قائل ہوتا ہے۔ میں ایک چیز چھوٹ رہی ہے کہ اللہ کو حکیم ماننے کے بھی بہت فائدے ہیں۔ اس میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ہم کو اعتبار ہوگا۔ لوگ اعتراض کر رہے ہیں شادی پر، لوگ اعتراض کر رہے ہیں طلاق کی مشروعیت پر، لوگ اعتراض کر رہے ہیں داڑھی پر۔ ایک بندہ ہے مومن جب اللہ کو حکیم مان رہا ہے تو کہے گا کہ نہیں، اللہ کو پسند ہے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے، لوگوں کو نہیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، میں تو داڑھی چھوڑوں گا، اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ بات اب سائنس والے مان رہے ہیں کہ داڑھی میں کیا کیا فائدے ہیں، اس میں حکمتیں، فائدے، مرد کی مردانہ وجاہت کی بنیاد ہے۔ مرد اور خواتین کو فرق کرنے والی ایک بنیادی چیز ہے، اس کو اپنے آپ کو ان سے ملانا چاہتے ہیں، خواتین سے۔ ایک چیز میں نے یہ بتائی کہ ایک اگر آپ حکیم مانتے ہو تو شریعت پر آپ کو اطمینان ہوگا۔ دوسرا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی امیر ہے، ایک غریب ہے، محتاج ہے، ایک طرف جھوپڑوں میں جو ہے روشنی بھی نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے وہ محلات ہیں، بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، 5 اسٹار سے بڑی طرح، اس میں نہ جانے کیا کیا لوگ جو ہے دھوم دھام اور کامارائی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اونچ نیچ دیکھتے ہیں، اور اس پر بہت سارے لوگوں کو اپنے تبصرہ کرتے ہوئے یہ اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہے، یہ آدمی اتنا غریب ہے، بیچارہ فاقہ کر رہا ہے اور وہاں اتنا کچھ عطا کر دیا۔ تو یہ جو تضادات ہیں، امیر غریب، فقیر غنی، گورا کالا، اونچا چھوٹا، مختلف علاقے، بہت سے لوگ خیال آتا ہے کہ میں وہاں کیوں پیدا ہوا، سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوا، امریکہ میں کیوں نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں یا انسانی دماغ میں آئے گی یا آتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں گے یا عقیدہ رکھیں کہ اللہ حکیم ہے، اللہ رب العالمین سے بہترین فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے بہت سے لوگ اعتراض امور تدبیر پر بھی کرتے ہیں، ارے ابھی بارش ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بولتے ہیں ہم توحید کے مقام پہ پڑھیں گے، یہ بولنا جائز نہیں ہے۔ ابھی بارش ہونا کہ اللہ مشورہ کرے گا ہم سے کب بارش برس ہے، فلاں چیز ہو گئی، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اللہ کو حکیم ماننے کے ذمے میں آدمی کے اندر غریب ہے تو بھی قناعت اور شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، صبر آئے گا مصیبتوں اور پریشانیوں میں۔ وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ ٹھیک ہے مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں نہیں سمجھ سکتا جان سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے یقیناً کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے اور اسی پر موت دے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہم